آج کی کہانی کا عنوان تیسری بیٹی کے خواب۔ رات بہت خاموش تھی۔ چھت پر لگا پرانا پنکھا ہلکی ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ گھوم رہا تھا، اور اسی آواز کے بیچ مریم اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ عمر کوئی 18 برس، مگر دل میں خواب اتنے کہ نیند اکثر ڈر جاتی تھی۔ مریم کوئی بہت بڑے خواب نہیں دیکھتی تھی، نہ بنگلہ، نہ گاڑیاں، نہ شہرت۔ اس کے خواب بس اتنے تھے کہ وہ اپنے گھر کا سہارا بن سکے، اپنی ماں کے چہرے پر فکر کی جھڑیاں کم کر سکے، اور ایک دن اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر حرم کی ٹھنڈی فرش پر بیٹھ سکے۔ یہی تو تھے مریم کے خواب، سادہ مگر بھاری۔ وہ 4 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑی عائشہ، خاموش صبر والی، دوسری سارہ، جلد گھبرا جانے والی، تیسری مریم، خوابوں والی، اور سب سے چھوٹی حفصہ، ابھی معصوم۔ اور ان سب کے بیچ ایک تھکی ہوئی مگر مضبوط ماں، اماں رضیہ، اور ایک خالی جگہ جہاں کبھی ابو ہوا کرتے تھے۔ ابو کا سایہ۔ ابو کی وفات کو 3 سال ہو چکے تھے۔ دل کا دورہ، بس ایک جملہ، اور پوری زندگی بدل گئی۔ ابو کوئی بہت امیر نہیں تھے، مگر اتنا ضرور کماتے تھے کہ گھر میں فاقہ نہ ہو۔ امی کے ہاتھ میں مہینے کا خرچ آ جاتا، اور بیٹیوں کے سروں پر باپ کا سایہ ہوتا۔ مگر جب سایہ اٹھتا ہے نا، تو دیواروں کے رنگ بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ ابو کے جانے کے بعد امی نے سلائی شروع کی۔ عائشہ نے گھر کے بچوں کو ٹیوشن پڑھائی۔ سارہ نے پڑھائی چھوڑنے کا سوچا، اور مریم نے خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ مریم کے خواب۔ مریم اکثر چھت پر جا کر آسمان دیکھتی، ستاروں کو نہیں، اپنے مستقبل کو۔ وہ سوچتی، اگر میں کچھ کما سکوں، اگر میں امی کا سہارا بن سکوں، اگر حفصہ کو وہ زندگی دے سکوں جو ہمیں نہیں ملی۔ وہ اپنے خوابوں سے ڈرتی نہیں تھی، بس ان کی حدود جانتی تھی۔ نہ ڈاکٹر بننے کا شوق، نہ افسر بننے کی ضد، بس ایک ضد والا حلال ذریعہ جس سے وہ اپنے گھر کو سنبھال سکے۔ وہ دن، ایک دن اماں رضیہ کی سلائی مشین خاموش ہو گئی، موٹر جل گئی تھی۔ امی نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ مشین پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ مریم نے وہ منظر دیکھا، اور اسی دن اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، اب مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ پہلا قدم، مریم نے موبائل پر کام سیکھنا شروع کیا۔ کبھی رات کے 2 بجے، کبھی فجر کے بعد۔ آنکھیں جلتی تھیں، مگر امید زندہ تھی۔ اس نے آن لائن کام سیکھا، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کیے، کبھی ناکامی، کبھی دھوکہ۔ ایک بار پیسے بھی ضائع ہوئے۔ اس رات مریم نے بہت روئی۔ امی نے بس اتنا کہا، بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کو خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ کا دروازہ۔ ایک دن ایک چھوٹا سا کام ملا۔ پیسے بہت کم تھے، مگر حلال تھے۔ مریم نے پہلی کمائی اماں کے ہاتھ پر رکھی۔ امی نے پیسے نہیں دیکھے، بیٹی کا چہرہ دیکھا اور رو پڑی۔ وہ آنسو مریم کی زندگی کا پہلا انعام تھے۔ آہستہ آہستہ مہینے گزرے، کام بڑھتا گیا، حوصلہ بھی۔ مریم نے گھر کا خرچ سنبھال لیا۔ عائشہ کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ سارہ دوبارہ کالج جانے لگی۔ حفصہ کے اسکول کے فیس وقت پر جانے لگی، اور امی کے چہرے پر سکون آنے لگا۔ سونے کی چوڑیاں۔ ایک دن مریم بازار سے ایک چھوٹا سا ڈبہ لائی۔ امی نے کھولا تو اندر سونے کی باریک سی چوڑیاں تھیں۔ امی نے کانپتے ہاتھوں سے پہنا اور کہا، بیٹی، یہ خواب میں نے چھوڑ دیا تھا۔ مریم نے جواب دیا، امی، خواب چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتے، پورے ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ عمرے کا خواب۔ وہ رات مریم نے سجدے میں گزار دی، دل میں ایک ہی دعا، یا اللہ، امی کو اپنے گھر بلا لیں۔ اور اللہ جب بلاتا ہے نا، تو انتظار ختم کر دیتا ہے۔
چند مہینوں بعد مریم نے ٹکٹ بک کروائی۔ چاروں بیٹیاں اور ایک ماں اللہ کے گھر کی طرف چلی گئی۔ وہ لمحہ، حرم کی ٹھنڈی فرش، امی کے آنسو، مریم کا لرزتا ہاتھ۔ امی نے کعبہ دیکھ کر کہا، یا اللہ میری بیٹی کے خواب قبول فرما لے۔ مریم خاموش تھی، آنکھیں بند، دل شکر سے بھرا ہوا۔ آج مریم 22 سال کی ہے۔ وہ اب بھی خواب دیکھتی ہے، مگر غرور نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ خواب انسان نہیں پورے کرتا، اللہ پورے کرتا ہے۔ اور تیسری بیٹی جو کبھی ڈری ہوئی تھی، آج اپنے گھر کا ستون ہے۔ کچھ خواب پورے ہو گئے، کچھ ابھی باقی ہیں، مگر اب مریم جانتی ہے، اگر نیت سچی ہو اور صبر ساتھ ہو تو اللہ کسی بھی بیٹی کو بوجھ نہیں بننے دیتا، سہارا بنا دیتا ہے۔